اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حضرات اپنے نبی کی بارگاہ کریم میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں. ہر زبان بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ہر زبان بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. گونج جانی چاہیے بھئی سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ ماشاءاللہ الحمدللہ رسول اللہ کی نگاہ عنایت کا صدقہ اور بالخصوص ہمارے حضرت صاحبان قبلہ عالم حضرت پیر سید عابد حسین شاہ صاحب اور قبلہ عاشقاں حزب اللہ چرائی کے قائد چراہیوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب کا مرکاتہ القدسیہ آپ حضرت صاحبان کی نگاہیں اور ان کی دعائیں ہیں کہ آج ایک دفعہ پھر راولپنڈی اسلام آباد کا سالانہ پروگرام ہمارے سامنے ہے اور مجھے ہر چہرے پر پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب کا عشق نظر آ رہا ہے. ہر چہرے پر حضرت صاحب کی عشق اور محبت کی جو لہر ہے وہ نظر آ رہی ہے اور ہماری یہ دعا ہے کہ حضرت صاحبان کا جو سایہ ہے وہ ہمارے سروں پر حزب اللہ چرائی پر تا قیامت آباد و شاد رہے. اور یہ عشق مصطفیٰ کی جو محفلیں ہیں جو حضرت صاحب نے 50-60 سال اس راولپنڈی اسلام آباد میں جو ایک ایک بندے کے دل میں رسول اللہ کی محبت کو بکھیرا ہے, ایک ایک چہرے پر جو رسول اللہ کی محبت کے شاہکار نظر آتے ہیں, بس ان کی دعائیں اور نگاہیں ہیں. اور آج یہ جتنے لوگ میرے سامنے موجود ہیں بالخصوص حزب اللہ چرائی کے کارکنان جتنے لوگ میرے سامنے موجود ہیں, جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگنا ہے تو ہم نے دنیا والوں کو بتانا ہے کہ یہ چرائیوں کا مجمع لگا ہوا ہے. بار بار کہنا نہ پڑے, بار بار کہنا نہ پڑے, یا رسول اللہ کی صدا آنی چاہیے. ہر زبان یا رسول اللہ بولے. جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگے تو پھر یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے ہم نے دنیا والوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم ہیں جن کا رسول زندہ ہے. ہم نے یہ دنیا والوں کو بتانا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے اور ہم نے یا رسول اللہ کی صدائیں لگانی ہے. پیارے دوستو, 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے. آدم سے لے
رسول اللہ چرائیے دا مجمع چرائیے دا مجمع جائے یا چرائی بیٹھے دل ہاتھ کر کے میرے مخواہ ایک باری کتے کتے بیٹھے نے ماشاءاللہ سارے چرائیے ہو تو میں انہا دور ہوا کے زور لا کے مجھے توڑی کو یا رسول اللہ میں نے کیا جانا میں نے کہا یا رسول اللہ کیا کے کہنے اور ایک کھانے میں جاندہ جہان اندر تورت ایمان دی جنہ کھڑ جاندہ کوئی کر کے چار منہ منہ تھکے تو چرنا بنا کی کھڑ جاندہ تُن یاد کرنے نے حضور صاحب اور پہنچی شہر مدینے کھڑ جاندہ ادھر نارا رسالت دا لون عاشق ادھر ملکی رانا سینہ پھڑ جاندہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حسنات کا چونہ شریف زندہ آباد میرا نبی زندہ آباد بس میں نے مختصر باتیں عرض کر دی ہیں کہ اگر ہم عام انسانوں میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں آج بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے کافی لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے میں نے کہا اس کا جواب آج میں نے آپ لوگوں کو دینا ہے اور یہ جواب سارے چرائی اپنے ذہن سے بٹھا لیں جواب کیا ہے کہ اگر عام انسانوں میں جس کو بعد میں سمجھ آئی یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگانا کہ عام انسانوں میں اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے یا کسی بیوی کا خامد فوت ہو جائے کسی بیوی کا خامد فوت ہو جائے تو بیوی کو اجازت ہے نا شادی کر سکتی ہے مسئلہ ہے نا بھائی مسئلہ ہی ہے نا جی کیوں جی ڈاکٹر پتہ ہے نا تو آنے پنڈی کے میں مفتیہ دا کی فتوہ ہے ساڑھے ادھر پنجاب سے ادھر یہی فتوہ ہے جڑا لاہور تے گجرا والے جو ادھر یہی فتوہ ہے کہ اگر خامد فوت ہو جائے اگر بیوی چاہے تو دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے شادی کر سکتی ہے لیکن جب نبی کی بیویوں کی باری آئی اللہ اللہ آگے بیٹھو جب نبی کی بیویوں کی باری آئی آواز پر کھولنا ذرا جب نبی کی بیویوں کی باری آئی جب نبی کی بیویوں کی باری فرمایا یہ تمہاری مائیں ہیں مانا کوئی شادی تو نہیں کر سکتا فرمایا یہ تمہاری مائیں ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں میں نے کہا اگر عام کسی بیوی کوئی فوت ہو جائے خامد فوت ہو جائے تو بیوی شادی کر سکتی ہے لیکن میں نے کہا جب نبی کی بیویوں کی باری آئی فرمایا یہ تمہاری مائیں ہیں کوئی شادی نہیں کر سکتا میں نے کہا تم کہتے ہو تم نبی جیسے میں نے کہا ہماری بیویاں نبی کی بیویوں جیسی نہیں ہے ہماری بیویاں نبی کی بیویوں جیسی نہیں ہے تو رسول اللہ ہم جیسے کیسے ہو گئے میں ہر موضوع پہ آپ کو ایک ایک بات سنا کے میں نے آگے جانا ہے تو نبی ہم جیسے نہیں ہو سکتے اس کی دلیل کیا ہے کہ جب نبی کی بیویاں ہماری بیویوں جیسے نہیں تو نبی خود ہم جیسے کیسے ہو گئے اب اگلی بات سنیے شہید مر کے بھی زندہ ہے بے شک میرا فیصلہ نہیں ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے بے شک کہ جو راہ خدا میں مارے جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا کیونکہ وہ زندہ ہے بے شک اچھا شہید کب ہوتا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے شہید کب ہوتا ہے شہید کب شہید ہوتا ہے جب پہلے تو وہ کلمہ پڑھے اور کلمہ کس کا پڑھنا ہے نبی کا پڑھنا ہے نا کلمہ کس کا پڑھنا ہے نبی کا جو نبی کا کلمہ پڑھ لے پھر مر جائے جنگ کے دوران وہ شہید ہو جاتا ہے
وہ شہید پہلے کلمہ پڑھنا ہے، پہلے کلمہ پڑھنا ہے، یعنی کہ کلمہ پڑھے گا تو وہ شہید ہوگا، جو کلمہ پڑھ لے وہ مر کے بھی زندہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے جی؟ میں نے کہا جو کلمہ پڑھ لے، سنیے ذرا توجہ، میں نے کہا جو نبی کا کلمہ پڑھ لے وہ مر کے بھی زندہ ہوتا ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھ لے وہ مر کے بھی زندہ ہوتا ہے، تو جس کا کلمہ ہے وہ مٹی کے ساتھ مٹی نہیں بن کے وہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ خاک پھکیاں کھنڈ دا سواد آوے، توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خاک پھکیاں کھنڈ دا سواد آوے، یعنی کہ مٹی جڑی مٹی ہوگی نا اینو کھا کے جو کھنڈ دا سواد آئے، پھر ایک کدو ہوتا ہے خاک پھکیاں کھنڈ دا سواد آوے، کھنڈ کہنے نے چینی نو، خاک پھکیاں کھنڈ دا سواد آوے، مزہ عشق دی تاثیر دا ہے، بنا مرشدہ عشق دا راز مشکل، جویں راہ وچ حال ترین دا ہے، یہ کہنے نے انے نو، جویں راہ وچ حال ترین دا ہے، تے عشق اکلا دی مت مار دیندا، حکم خاص تقدیر دا ہے، چھڈنا اپنے یار نو، چھڈنا اپنے یار نو، چھڈنا کملی والے نو، تے تکنا ول غیراں، کوئی کام نہ جویں خنزیر دا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نے ایک صحابی وصال کر گئے، توجہ، آپ کے ایک صحابی وصال کر گئے، صحابی وصال کر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکفین فرمائی، تکفین فرمائی، جب آپ کی تدفین ہو گئی نا صحابی رسول کی، جب تدفین ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے کے بعد مسجد میں چلے گئے، جب آپ کی تدفین ہو گئی تو تدفین کے بعد ادھر قبر میں سوال ہو رہا ہے کہ بتا اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں تصویر دکھائی جائے گی، میں نے کہا مولوی صاحب اپنا پیمانہ ایک رکھیا کرو، مولوی صاحب پیمانہ ایک رکھیا کرو، ساری زندگی تصویرات فتوے لا کر قبر دیواری ہے تو کہہ دو تصویر دکھائی جائے گی، میں نے کہا مولوی صاحب پیمانہ اپنا ایک رکھیا کرو، پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ میں نے کہا وہاں پر میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ حضور وہاں پہ بھی نفس نفیس ہوں گی یا صرف روحانی طور پہ ہوگی تصویر دکھائی جائے گی، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، وہاں پر پوچھا جا رہا ہے کیا اس مسجد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس مسجد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، میں نے کہا حضور مسجد میں بھی موجود ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے جی؟ حضور مسجد میں بھی موجود ہے، حضور مسجد میں بھی موجود ہے، قبر میں بھی سوال کیا جا رہا ہے اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا، حضور مسجد میں بھی موجود ہے۔ میں نے کہا بات بڑی سادہ سی ہے کہ جو نبی مسجد میں موجود ہو وہ قبر میں بھی موجود ہوتا ہے، اگر وہ میرا نبی قبر میں بھی موجود ہو مسجد میں بھی موجود ہو سکتا ہے، پھر میرا نبی قبر انور میں ہو کائنات کے کسی کونے میں چاہے موجود ہو سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ایک ولی ہیں حضرت سائنس وکل امبال بھی رحمت اللہ علیہ. بس ایک تو کر گفتگو ختم کرنے ٹائم کافی ہو گیا تو بس اس کے بعد جڑا پیر صاحب ہے اعلان فرمان کے جڑیاں کے روزانہ محفل ہون کے انہاں دے اعلان ہون گے تے او محفل وچ شامل ہونے سارے آئے. حضرت سائنس وکل امبال بھی رحمت اللہ علیہ آپ نا زبان دے ذرا توتلے سر آپ دے کولنا تو مولوی صاحب آ گئے. مولوی صاحب آ کے نا علم دی پنڈ لے کے تعلیم دی پنڈ لے کے ڈگریاں دی پنڈ لے کے اب آگے آگے کہنے لگے کہ سرکار حضور کی زیارت ایک گل کر گفتگو ختم کر رہے ہیں کہ سرکار حضور کی زیارت کرنا چاہنے ہیں کہ ایدے واسے کی کرنا چاہیے ہے. آپ میں پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد صلی اللہ ہے نا صلی اللہ, لیکن آپ کی زبان تو اتنی سی نا آپ میں پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد. آپ نے مولوی صاحب سے انہوں نے علم کا بڑا گمان سی تو جناب وہ کہنے لگے نہیں یار اصل جو لفظ ہے اللہم صلی علی انہوں نے زبان تو اتنی انہوں نے غلط پڑھ دیتا ہے اسی انجی پڑھا گے. ایک مہینہ ورد کیتا تو حضور کی زیارت کوئی نہ ہوئی. مہینہ ایک ورد کیتا نا حضور کی زیارت نہ ہوئی. حضور کی زیارت جو نہ ہوئی نا آپ مولوی صاحب مہینے بعد واپس آئے چاہے کہہ لگے کہ سائنس وغیرہ معلوم اجھ تک پڑھا جناب ورد کیتا ہے شام تک زیارت کوئی نہیں. ہم نے کہا کی پڑھے ہیں انہوں نے کہا جیسے پڑھے اللہم صلی علی. ہم نے کہا میں کی کیا سی انہوں نے کہا تسی کیا سی اللہم صلی علی. انہوں نے کہا کہ زیارت مصطفیٰ چاہتے ہو نا پڑھنا صلی علی پہنا ہے. انہوں نے کہا کہ زیارت مصطفیٰ چاہتے ہو نا کہ پڑھنا صلی علی پہنا ہے. پھر مولوی کہنے لگا یار انجی پڑھنی جا کے دوسرا ذرا سیاح سی کہنے لگا نہیں یار جنا کریے جڑا اللہ دا ولی کہہ رہے ہیں وہی پڑھ لیا. انہوں نے جا کے پڑھیا اللہم صلی علی. حضور نے زیارت کروائی تھی حضور نے زیارت کروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ فرمایا حضور نے زیارت کروائی تو فرمایا حضور عرض کی تھی مولوی صاحب نے حضور اسی نے صحیح پڑھ لیا زیارت نہیں ہوئی. مولوی صاحب نے غلط نے پیر صاحب نے اللہ نے ولی نے غلط دسی ہے تو زیارت کروا دیتی ہے. آپ نے فرمایا او دی توتنی زبان نہ دیکھو او نہ چلے لائی تے مینوں پسند ہے. رسالہ یا رسول اللہ جب سمجھ لگے تب لگ کر کے بولا نعرہ رسالہ یا رسول اللہ رسالہ یا رسول اللہ رسالہ یا رسول اللہ رسالہ یا رسول اللہ حاضری یا علی حاضری یا علی حاضری یا علی حاضری یا علی نعرہ چورا شریف زندہ باد شاہ چورا شریف زندہ باد میرا نبی زندہ باد اللہ اللہ ہردم ہو گئے اللہ ہو گئی ہو گئے اللہ ہر بلے ہو گئے اللہ ہر بلے ہو گئے یا اللہ. تو آنے کو بولے دور نہیں ہے بولنا شریف پیر بیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تو بولے دور نہیں ہے. آپ نے بولنا ایک سی آئی ڈی کا آفیسر آ گیا تو سی آئی ڈی کا آفیسر آئے نا تو انہیں ہاتھ میں گان چکی سی گان پڑی نا دے پیر میرے شاہ صاحب نے ہاتھ میں تسبیح پڑی سی ہاتھ میں تسبیح پڑی تو انہوں نے ہاتھ میں جناب بندوق پڑی سی تو پیر میرے شاہ صاحب نے اشارہ کر کے پوچھا اے کی ہے انہوں نے کہا اے ساڈا اسلحہ ہے اے ساڈا اسلحہ ہے. تو انہوں نے کہا جناب اے انہیں سی آئی ڈی کے آفیسر نے پوچھا بس آخری گل گفتگو ختم کر رہا انہوں نے پیر میرے شاہ صاحب نے کہا اے کی ہے پیر میرے شاہ صاحب نے ساڈا اسلحہ ہے اے ساڈا اسلحہ ہے. انہوں نے کہا اے کی کرتا ہے پھر میرے شاہ نے پوچھا تہاڈا اسلحہ کی کرتا ہے. انہیں دوروں نشانہ لیا تے چڑی تے لیا تے چڑی نوں مار دیتا. انہوں نے کہا کہ ساڈا اسلحہ اے کردا ہے. انہوں نے کہا پھر میرے شاہ نے پیر جی تہاڈا اسلحہ کی کردا ہے. انہوں نے تسبیح دا دانا سنیا تے چڑی آ گئی تے چڑی زندہ ہو گئی. میں نے ساڈا اسلحہ اے